السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر، جیسے کہ میرے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا جو بھی اس چینل سے وابستہ ہے کہ علم عروض کے حوالے سے میں اس چینل پر بہت ہی قیمتی اور بہت ہی معلومات افزا قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور اسی حوالے سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ جو معروف نعتیں ہیں، جی ہاں، جو بہت معروف نعتیں ہیں، ہر مجلس اور محفل میں پڑھی جاتی ہیں، ان نعتوں کے جو عروضی اوزان ہیں، ان کا جو وزن ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اگر کوئی شاعر ان نعتوں کے وزن کے اندر اپنا کلام لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نعت خوان صاحب جو ہیں اس طرز کے اندر کوئی نئی نعت پڑھنا چاہیں تو ان کو یہ آشنائی ہو سکے کہ یہ نعت جو ہے کس وزن کے اندر ہے، اور وہ پھر کسی شاعر سے بھی اس وزن کا حوالہ دے کر، جی ہاں، اس وزن کا حوالہ دے کر وہ نعت لکھوا سکیں۔ یہ چیز مجھے اکثر و بیشتر جو ہے وہ پیش اس لیے آتی ہے کہ میرے ساتھ بہت سے نعت خوان حضرات ایسے ہیں جو رابطے میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ حافظ صاحب اس وزن کے اندر جو ہے وہ مجھے نعت لکھ دیں، تو پھر وہ ظاہر ہے وزن تو نہیں بتا سکتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس نعت پر نعت لکھ دیں یا اس طرز پر نعت لکھ دیں، تو پھر میں ان سے مصرع منگواتا ہوں۔ تو کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ کو کسی خاص مخصوص نعت کا وزن ہی معلوم ہو، جی ہاں، اگر وزن ہی معلوم ہو کہ یہ اس کے افاعیل کیا ہے، اس کے فعول جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ ان افاعیل یا ان فعول کا حوالہ کسی بھی شاعر کو دیں تو آپ کو ان فعول کے اندر یا ان افاعیل کے اندر وہ آپ کو نعت لکھ دے گا۔ اور اگر آپ خود بھی شاعر ہیں اور کسی مخصوص نعت کی بحر میں کوئی نیا کلام لکھنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کو بحر کا پتہ ہوگا تو آپ اسی بحر کے اندر اپنی طرف سے بھی ایک نعت لکھ سکیں گے۔ تو آج میں نے جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ جناب خالد محمود خالد نقشبندی رحمہ اللہ، ان کی معروف نعت ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ نعت کون سی ہے اور اس کی بحر کون سی ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو بہت بہت نوازش۔ تو خالد محمود خالد نقشبندی رحمہ اللہ کی نعت ہے: روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک شعر ہے، اس طرح سے آگے جو ہے وہ اشعار چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا وزن یاد رکھیے گا اس طرح سے ہے کہ اس کا ہر ایک مصرع جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، جی ہاں، اور وہ وزن کون سا ہے؟ وہ وزن ہے فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل۔ میں اس کو ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ کے دکھاتا ہوں ساتھ میں ملا کر۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت فاعلات مفاعل فعل، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، فاعلات مفاعل فعل، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر فاعلات مفاعل فعل، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، فاعلات مفاعل فعل۔ اچھا، عام طور کے اوپر یاد رکھیے گا اس طرح سے جو ہے وہ کلام نہیں لکھا جاتا، بلکہ میری نظر سے آج تک اس طرح سے ایک یہی نعت جو ہے وہ اس طرز میں یا اس بحر میں وہ گزری ہے۔ آج تک میں نے اور کوئی نعت اس طرز یا اس بحر میں اس طرح سے نہیں دیکھی، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ 2 مصروں کو ملا کر ایک الگ شعر بنتا ہے، جس کی مشہور مثال غالب کی وہ غزل ہے کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ 2 شعر ہیں، جی ہاں، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، تو یہ پورا مطلع ہے۔ لیکن خالد صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایک مصرے کے اندر اس طرح سے جو ہے اس کو یوں جو ہے آپ نے نظم کیا ہے کہ ایک مصرے کے اندر 2 مصرے آ گئے ہیں، جی ہاں۔ اب دوبارہ دیکھیں، پہلے غالب کا پڑھتا ہوں: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ اب یہ 2 مصرے مل کر ایک پورا مطلع ہو گیا۔ لیکن خالد صاحب کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، تو یہ 2
مصرے یعنی یوں سمجھیں کہ جو دو الگ الگ ٹکڑے جو ہے یہ مل کر جو ہے وہ ایک مصرع جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو بہرحال آج کی میرے سامنے جو منتخب نعت تھی اس کا وزن کیا ہوا کہ فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل۔ تو اس کو دو حصوں کے اندر جو ہے ایک ہی مصرے کے اندر جو ہے وہ آپ نے نظم کیا ہے۔ تو آپ چاہیں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے خالد صاحب نے لکھی ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو مرزا غالب نے جیسے اپنی غزل کہی ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ تو اس کو آپ ایک شعر بنا لیں۔ خالد صاحب کے ہاں تو یہ ایک مصرع ہے جی، کیونکہ ان کے ہاں پھر وہ چلتے ہیں ٹلتے ہیں، آگے وہ قوافی ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، تو اس طرح سے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ الگ شعر ملاتے چلے جائیں تو دونوں طرح سے جو ہے اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک معروف نعت کا جو ہے وہ وزن معلوم ہو گیا ہوگا، اور اگر اب آپ خود بھی اس وزن میں لکھنا چاہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ